أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سیرت الصحابہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور 2 کلاسز سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ غزوات میں ان کا کیا رول رہا، جیسے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بیعت رضوان کے موقع پر انہوں نے کیا رول نبھایا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا رول ادا کیا اور کس طرح مسلمانوں کی مالی مدد فرمائی۔ سن 9 ہجری میں ہرقل نے جزیرہ نما عرب کو ہڑپ کرنے اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کرنے کے لیے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ اس نے اپنے جنرلوں کو تیاری کا حکم دیا اور جنگ کے لیے اپنی ہدایات کے انتظار کا حکم صادر کیا۔ اس کی اس تیاری کی خبریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، سورج آگ اگل رہا تھا، اہل مدینہ کو قحط سالی اور سخت پریشانی کا سامنا تھا۔ اگر مسلمان تپتے ہوئے صحراؤں اور مہلک گرمی کا مقابلہ اپنی ایمانی قوت سے کرتے تبھی تیاری کا مسئلہ بہرحال درپیش تھا۔ جہاد پر اٹھنے والے اخراجات کا انتظام نہایت ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی۔ ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کیا۔ عورتوں نے جہادی لشکر کی تیاری کے لیے اپنے زیورات تک پیش کر دیے۔ اس کے باوجود جنگ کے بھاری اخراجات پورے نہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں افراد تھے جو لڑائی کے لیے تیار تھے، مگر ان کے پاس زاد راہ نہ تھا، یعنی سفر کا سامان نہیں تھا، سواری نہیں تھی، مال نہیں تھا کہ وہ سفر کر سکیں۔ لمبا سفر تھا، موسم بھی سخت تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے آپ کو تو پیش کر رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھے کہ ان کے پاس زاد راہ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، من جہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، جو انہیں تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو تو پیش کر دیا ہے لیکن ان کے پاس تیاری کے لیے مال نہیں ہے، تو جو کوئی ان کی تیاری میں ان کی مدد کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ آواز سنتے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کی طرف سبقت کی۔ یوں یہ تنگی آسائش میں بدل گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے اخراجات برداشت کیے اور اہل لشکر کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی پورا فرمایا۔
ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے لیے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے دے کر 1000 کی گنتی پوری کر دی۔ علاوہ ازیں انہوں نے 10,000 دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ ان کی بخشش کی بات آپ فرما رہے تھے۔ یہ بات آپ نے 2 بار ارشاد فرمائی۔ یقیناً اس غزوے کے اخراجات پورے کرنے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لشکر کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اللہ کی خاطر 200 اونٹ ساز و سامان سمیت میرے ذمے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول، میں ساز و سامان سمیت 300 اونٹوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر سے نیچے اترتے دیکھا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں، عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی آج جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کے بعد ان کو مزید اعمال کی ضرورت نہیں اور جنت ان کے لیے گویا واجب ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کے لشکر کی تیاری والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑے میں 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرما رہے تھے: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن ابن عفان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ بار بار یہی ارشاد فرما رہے تھے۔ تو قرائن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جدید جو مملکت تھی اس مسلمانوں کی، اس کی سرمایہ کاری کرنے والوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ دمشق اور مدینے کے درمیان تبوک نامی جگہ پر پہنچے تو آپ کو یہ خوشگوار خبریں موصول ہوئیں کہ ہرقل جو جنگ پر تلا بیٹھا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے پسپا کر دیا ہے، یعنی پیچھے ہٹا دیا ہے۔ در حقیقت جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی چڑھائی کی خبر سنی تو وہ اپنی ناکام کوشش سے دستبردار ہو کر دمشق سے بھاگ گیا۔ اسلامی لشکر اپنے مکمل ساز و سامان سمیت واپس آ گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوئی چیز واپس طلب کی؟ تو ہرگز نہیں طلب کی۔ آپ بدستور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دینی مقاصد کے لیے خرچ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کا مطالبہ فرماتے اس کی فراہمی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرتی زندگی مدینہ منورہ میں کس طرح کی تھی، ان کے خاندانی زندگی، ان کی معاشرتی زندگی۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے ہی معروف تھیں، جن کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مصعب زبیری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امیہ تھا۔ آپ عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں تھیں اس میں ان کا تیسرا نمبر تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد ان کی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر ام ایمن سے فرمایا
کہ میری صاحبزادی ام کلثوم کو تیار کرو اور عثمان کے گھر پہنچا دو اور اس کے پاس دف بجاؤ، یعنی ایک طرح کا جو اس وقت کالا موسیقی تھا جس کی اجازت ہے اسلام میں، اس کے لیے انہوں نے کہا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 3 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ یا بنیا کیف وجدت بالکی، پیاری بیٹی تمہیں اپنے سرتاج کیسے لگے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، اے عثمان، یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا ہے، رقیہ والا حق مہر مقرر کیا ہے اور انہی جیسا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کی رخصتی جمادی الاخر میں ہوئی۔ جمادی الاولی سن 4 ہجری کو آپ کا 6 سالہ بیٹا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، 6 سال کی اس کی عمر تھی، وہ فوت ہو گیا۔ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بیٹے کی وفات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اللہ کی طرف بلانے والے ایسے مصائب اور آزمائشوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ شعبان سن 9 ہجری کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہ کر وفات پا گئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی وفات پا گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حزن و ملال کی وجہ سے آپ دیر تک قبر پر بیٹھے رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر بیٹھے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنزِلْ فِي قَبْرِهَا، تم قبر میں اترو، یعنی ان کو ان کی پاکی اور طہارت کی بنیاد پر انہوں نے ان کے قبر میں اترنے کی تلقین فرمائی کہ وہ قبر میں اتریں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ لیلہ بنت قانف سقفیہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والیوں میں بھی شامل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفن کا سامان دیتے رہے۔ سب سے پہلے ہمیں چادر دی، پھر کرتی دی، پھر دوپٹہ دیا، پھر ایک بڑی چادر مرحمت فرمائی، اس کے بعد ایک مزید کپڑے میں انہیں لپیٹا گیا۔ آپ دروازے کے پاس کفن لے کر کھڑے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس کفن لے کر کھڑے تھے اور ہمیں ایک ایک کر کے کفن کے کپڑے دے رہے تھے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سیدنا علی المرتضی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی قبر میں اتارنے والوں میں شامل تھے۔ انہیں سیدہ اسماء بنت امیس اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل دیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نہایت غمزدہ تھے۔ ان کی جدائی سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعصاب جواب دے گئے اور ان کا نورانی چہرہ مرجھا کر رہ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس صدمے کو شدت سے محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدمے کا مداوع کرنے کے لیے فرمایا کہ اے عثمان، اگر ہماری تیسری بیٹی ہوتی تو ہم اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتے۔ اور یہ جملہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بڑی روشن دلیل تھا۔ اس سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور توقیر نبوت کا مبین ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا،
اور ان کے صدمے اور غم کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ بات کس شخص کے لیے کہی جا سکتی ہے؟ جو کردار کے حساب سے، اخلاق کے حساب سے اور ہر اعتبار سے بہت زیادہ معتبر ہو، بہت زیادہ اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے لیے کس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی تعاون فرمایا، کیونکہ مالی اعتبار سے مضبوط تھے، تاجر تھے، اور ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرمایہ دار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر مال عطا فرمایا تھا۔ آپ نے مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لٹایا۔ آپ خیر و بھلائی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرتے تھے۔ آپ نے کبھی فقر کا خدشہ محسوس نہیں کیا۔ اور اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی سخاوت کی چند مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو وہاں میٹھے پانی کی قلت تھی، یعنی پینے والے پانی کی، میٹھے پانی کی قلت تھی۔ پورے شہر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں بئر روما تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بئر روما کو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اللہ تعالیٰ اسے اس سے بدرجہ بہتر جنت میں عطا فرمائے گا، یعنی اس کا صلہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بئر روما کھودا اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بئر روما کا پانی بیچا جاتا تھا۔ مہاجرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب دشواری ہوتی تھی۔ بنو غفار کے ایک شخص کا روما نامی چشمہ تھا، وہ اس میں سے ایک مشکیزہ 1 مد قیمت پر فروخت کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جنت کے ایک چشمے کے بدلے سے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے خاندان کے لیے یہی واحد ذریعہ آمدنی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اسے 35,000 درہم کے عوض خرید لیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، جو قیمت آپ اسے مرحمت فرما رہے تھے، کیا اسی قیمت میں مجھ سے خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، یعنی ہاں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ روما ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ اس کا پانی مسلمانوں کے ہاتھ بیچا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک کنواں 20,000 درہم میں خرید لیا اور ہر عام و خاص کے لیے اسے وقف فرما دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد تعمیر کی تو اس میں نہ صرف باجماعت نماز پنجگانہ کا مثالی اہتمام ہوا، بلکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور وعظ سننے کے لیے بھی مسلمانوں کا زبردست ہجوم رہنے لگا۔ تعلیم و تربیت کی درسگاہ بھی مسجد ہی تھی۔ ایوان عدل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کو فوجی ہیڈ کوارٹر کا درجہ بھی حاصل تھا، یعنی بہت سارے کام اس مسجد میں ہوتے تھے نماز کے علاوہ بھی۔ یہیں سے لشکر روانہ ہوتے تھے، یہیں مجاہدین کی واپسی عمل میں آتی تھی۔ ان اسباب کی بنا پر مسجد تنگ ہونے لگی، یعنی اتنے سارے کام ہو رہے تھے، اس حساب سے مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کے لیے اس سے ملی ہوئی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو آل فلاں کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے، اللہ اسے جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے گا۔ اس ترغیب پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے وہ زمین اپنے ذاتی مال سے خریدی اور مسجد میں شامل فرما دی۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے وہ قطع زمین 20 یا 25 ہزار درہم میں خرید کر مسجد میں شامل کی۔ اس طرح انہوں نے مسجد کو مسلمانوں کے لیے وسیع کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ انشاءاللہ کچھ ہم فضائل پڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ وہ فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہوئے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان رسالت سے بارہا تعریفی کلمات صادر ہوئے جو آپ کی فضیلت اور منقبت کی سب سے بڑی دستاویز ہیں۔ یہ تصدیق اور تعریف دو طرح کی ہے۔ کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے ساتھ اوروں کو بھی شامل فرمایا اور کبھی صرف آپ ہی کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب جھیلنے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینے کے ایک باغ میں موجود تھا کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ میں نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک تیسرے آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، دروازہ کھول دو اور انہیں پہنچنے والے آلام و مصائب پر جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے تین صحابہ کرام ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بالکل واضح ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اس حدیث سے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کی پیشن گوئی کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ تینوں حضرات ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا، میرا خیال ہے آپ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا تھا، یعنی راوی کا یہ کہنا ہے۔ تو اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک چٹان ہلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ یعنی اور آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق تھا، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور باقی لوگ شہداء میں شامل ہوئے بعد میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ شرم و حیا کا جذبہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، آپ بدستور لیٹے رہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنا مسئلہ دریافت کر کے واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی طرح لیٹے رہے۔ وہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ کپڑے وغیرہ درست کر لو، یعنی کہ جس طرح آدمی لیٹتا ہے تو کپڑے تھوڑے بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کہا کہ درست کر لو۔ میں اپنی گزارشات کے بعد واپس چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اہتمام کیوں کیا؟ یعنی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے
ان دونوں کے لیے تو نہیں اٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت با حیا ہیں، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اسی طرح لیٹا رہا تو وہ شرم کے مارے اپنا مسئلہ، اپنا معافی الضمیر بیان نہیں کر سکیں گے، یعنی اپنا مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے، مجھ سے بات نہیں کر سکیں گے، ان کو اس بات سے شرم آئے گی کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور وہ مجھے زحمت دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دی اور اسی طرح لیٹے لیٹے گفتگو کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر آئے تب بھی آپ اسی طرح لیٹے ہوئے گفتگو کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے درست کر لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کے بعد واپس چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر آئے تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، عمر آئے تب بھی آپ لیٹے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے درست کر لیے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو حیا کا مادہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں صفتیں جو ہیں یہ اللہ کے مقرب بندوں کی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی مرتبت ہونے کی واضح دلیل ہے کہ سید البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے محبت کرنے والا اس کے اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ شرم و حیا کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، سب سے زیادہ علم وراثت جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 موقعوں پر راہ حق پر رہا اور فتنے میں نہ پڑا وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: میری موت کے وقت، فتنہ دجال کے وقت، اور حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل، یعنی اس کی شہادت کے موقع پر۔ تو ظاہر حق پر ڈٹ جانے والے شہید خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تمام قرائن اور دلائل اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک طرح سے شہادت کی پیشن گوئی فرمائی جو بعد میں پوری ہوئی۔ جب ہم پڑھیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، تو اس میں پھر تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عہد صدیقی میں قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی۔ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو چکی ہے، حالات آئے دن دشوار ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ صبر کرو، اللہ تعالیٰ شام تک آسانی کا کوئی راستہ نکال دے گا اور تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازمین شام سے مال تجارت لے کر مدینہ پہنچے۔ ان کے 100 اونٹ گندم یا غلے سے لدے ہوئے تھے۔ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
آپ باہر نکلے، دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے پوچھا کس مقصد سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس غلہ ہے، وہ ہمارے ہاتھ بیچ دیں تاکہ غریب مسلمانوں کو پریشانی سے نکالا جا سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش آمدید، بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ تاجر حضرات اندر داخل ہوئے۔ غلہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ کتنا منافع دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے 20% منافع لے لیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ کرو۔ وہ بولے اچھا 50% منافع لے لیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اتنے پیسوں میں نہیں دوں گا، اور بڑھاؤ۔ تاجر کہنے لگے ابو عمر ہم سے زیادہ منافع اور کوئی نہیں دے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں بڑھ کر 100% منافع مل رہا ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ وہ بولے جی نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100% منافع کی آفر ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ سارا غلہ غریب مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نور کا ایک جوڑا پہنے ہوئے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں بھی نور کے جھلملاتے ہوئے جوتے ہیں، ہاتھ میں نور کی ایک چھڑی ہے اور آپ جلدی جلدی تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بہت اداس ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس عثمان نے ایک صدقہ کیا ہے۔ یہ جو صدقہ کی ابھی اوپر ہم نے تفصیل پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے ایک صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر جنت میں ایک حور سے اس کی شادی کر دی ہے اور ہمیں اس شادی میں مدعو کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت والے لوگ تھے اور کیا ان کے کردار تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اس منافع والے وقت میں اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ان کو اس غلے سے کتنا منافع مل سکتا ہے۔ ان کا اس بات پر یقین تھا اور پختہ یقین تھا کہ اس موقع پر اللہ کی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنتوں کی بشارت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس یقین پر ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وزیر اعظم کے مرتبے پر فائز تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت صدیقی میں تھا، وہی مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بادشاہ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اچھے وزیر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احسان فرمایا، انہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر وزیر عطا فرمایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے ان کے خلافت کی بہتری کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بے لوث وزیر مرحمت فرمایا۔ لوگ خلافت عمر میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے بخوبی واقف تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام دیوان یعنی تمام معاملات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے رجسٹر بنانے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح سنہ ہجری جاری رکھنے کا مشورہ بھی آپ ہی نے دیا، اور اسی طرح سے بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے سنہ ہجری کا آغاز محرم سے شروع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح انہوں نے خراج کی زمین کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو پورا تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کا اور دوسری طرح سے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جب وہ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو اس میں بھی بہت اہتمام کرتے تھے، اور ان کی سواریاں بہت اہتمام کے ساتھ بٹھانے کا اور ان کو محفوظ طریقے سے حج کرانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی کلاس میں پڑھا تھا کہ کس طرح شورا کے ذریعے سے ایک شورا کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو شہادت کا موقع تھا یعنی ان پر جب ان کو زخمی کر دیا تھا، اس کے بعد 3 دن زندہ رہے، اس میں ایک شورا کمیٹی کی تشکیل کی تھی انہوں نے، اور اس کے ذریعے سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی آراء کیا تھی ان کے خلیفہ بننے کے وقت پر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ لوگ کسی کی بیعت پر اس قدر یکجہتی سے اکٹھا نہیں ہوئے جس قدر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر اکٹھا ہوئے تھے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کردہ مجلس شورا نے انہیں منتخب کیا۔ ارکان شورا نے ان کی افضلیت، عظمت اور انصاف پسندی کا اقرار کیا اور ان کی خلافت پر اتفاق کر لیا۔ تو اس طرح جو ان کی خلافت عمل میں آئی وہ ایسے ہی نہیں تھی کہ بس ایگزیکٹلی ان کو خلیفہ چن لیا گیا تھا، بلکہ باقاعدہ شورا کے ذریعے سے ان کو چنا گیا اور پھر مسلمانوں نے ان کو بحیثیت خلیفہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے اپنے سیاسی منہج کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں کتاب و سنت اور شیخین یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کی پابندی کروں گا۔ آپ نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ میں حدود اللہ کے سوا باقی مقدمات میں لوگوں کے ساتھ نرمی، بردباری اور حکمت کا معاملہ اختیار کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں اور اس کے فتنوں سے ڈرایا، اس میں مقابلہ بازی سے اجتناب کرنے کی تاکید کی اور ایک دوسرے سے حسد و بغض نہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی چیزیں تفرقہ بازی اور اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ گویا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی دور رس بصیرت انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ عنقریب یہ امت خواہشات پرستی کے باعث فتنوں اور مصائب میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اما بعد مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، لیکن یاد رہے کہ میں متبع ہوں، مبتدع نہیں ہوں، یعنی کہ میں اتباع کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں خلفاء، شروعات کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد میری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے متفقہ امور اور طریقوں میں اپنے سے پہلے لوگوں یعنی صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی پیروی کروں اور جن بھلائی کے امور کو انہوں نے باہمی مشورے سے طے کیا ان میں انہی کی اتباع کروں اور تمہیں بیجا سزا نہ دوں۔ دنیا بڑی پرکشش ہے، اسے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، بہت سے لوگ اس کے دامے فریب میں آ چکے ہیں۔ تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، نہ اس پر اعتماد کرنا، کیونکہ یہ دھوکے باز ہے۔ یقین جانو یہ صرف اسے چھوڑتی ہے جو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے عاملین، گورنرز، کمانڈرز اور عام لوگوں کے نام خطوط لکھے اور اس میں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور ان کے حقوق سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مملکت کا اصل مرجع قرآن و سنت اور شیخین کی سیرت کی پیروی ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ خبردار میں متبع ہوں اور مبتدع نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور پھر تیسرا مرجع جو انہوں نے بنایا تھا اپنا، یعنی جس کی طرف وہ لوٹتے تھے اپنے دور خلافت میں اور فیصلے فرماتے تھے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور خطبات ہیں، کچھ معروف ان کے حکیمانہ اقوال ہیں جن کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ ان خطبات میں بہت ساری اہم باتیں ہیں اور اس سے ان کے کردار کی پختگی جھلکتی ہے اور ایک پورا ان کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح کے شخص تھے اور کس طرح انہوں نے
جب خلافت کا بار ان کے کندھوں پر آیا تو انہوں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اس میں ہر طرح سے مسلمانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کو مد نظر رکھا۔ ایک اور خطبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے آخرت کی تیاری کی بات کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی غنیمت ہے، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی اور اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان کر لیا۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان کر لیا۔ اور یہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اس کے نور سے، اس قرآن کے نور سے جس نے اپنی قبر کی تاریکی کو دور کرنے کا اس دنیا میں بندوبست کر لیا، وہی ایک عقل مند انسان ہے، سمجھدار انسان ہے۔ اور جس نے خالی اس کو قیمتی غلافوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں میں سجا رکھا ہے تو پھر اس کو تو عقل مند انسان نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی کل ہی پرسوں ایک لیکچر میں یہ چیز پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی، اور مجھے اس دن سے میرے دماغ میں جس کو کہتے ہیں بالکل اس چیز نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ پہلے بھی تہجد کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، سنا، لیکچر سنے، اس کے فوائد سنے اور سب کچھ، لیکن یہ جملہ مجھے اتنا ہلا گیا کہ جس کو قبر کے بچھونے کی فکر ہے اس کو اپنے دنیا کا بچھونا چھوڑنا ہوگا۔ کیا بات؟ جس کو اپنے قبر کے بستر کی فکر ہے اس کو اپنی دنیا کا بستر چھوڑنا ہوگا۔ اس دنیا کے بستر کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں، میٹرس ایسی ہونی چاہیے، پلوز ایسے ہونا چاہیے، خوبصورتی کے لیے چادریں ایسی ہونا چاہیے، فلاں کمپنی کی ہوں تو فیڈ نہیں ہوتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں اور لوگوں پر بھی روب پڑتا ہے اس کا۔ اور کیا کچھ نہیں کرتے ہم اپنے بیڈ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس بیڈ پر رہنا ہے قیامت تک اس بیڈ کے لیے کوئی اہتمام ہم کرتے ہیں؟ اس روشنی کے لیے، اس جگہ کی روشنی کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی کہ دنیا میں اپنے رومز کی لائٹنگ کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ چھت پر ایسے کلر ہونے چاہیے اور لیمپس کے ایسے کلر ہونا چاہیے، اور کمرے میں جو اور مزید ڈیکوریشن کے طور پر ہم لائٹس لگائیں ان کا یہ سٹائل ہونا چاہیے، اور آج کل یہ سٹائل چل رہا ہے اور یہ ان ہے اور یہ نظروں کو زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھنڈک بخشتا ہے۔ کیا اس نور کا اہتمام ہم قبر کے لیے بھی کر رہے ہیں؟ جیسے دنیا کی ہی روشنیوں میں ہم گرے ہوئے اور انہی کی روشنیوں کی ہم کو پرواہ ہے۔ تو بڑی اہم چیزیں ہیں، اگر ہم کمپیریزن رکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس میں پھر اہتمام کرتے ہیں آخرت کی زندگی کا، تو واقعی پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اہم کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان جس نے کر لیا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے جس نے تیاری کی، اور اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان کر لیا، بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مبادا دنیا میں بصارت کے باوجود وہ اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائے۔ اور وہ کون لوگ اٹھائے جائیں گے اندھے کر کے؟ جو قرآن سے پیٹ پھیرے ہوئے ہوں گے اس دنیا میں، یعنی وہاں جب ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو کہیں گے دنیا میں تو ہم بصیرت والے تھے، دیکھتے سنتے تھے، یہاں ہم اندھے کیوں ہو گئے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے اسی طرح سے اندھا پن اختیار کیا ہوا تھا۔ جس طرح کوئی دیکھتا ہی نہیں نا کسی چیز کو، اندھا ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی، اسی طرح تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی کتاب ہدایت سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، لہذا نتیجے کے طور پر آج تمہیں تمہاری بینائی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے ہم سب کو۔ روز قیامت اندھا کر کے اٹھائے، یہ بات مطلب اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور فرمایا سمجھدار کے لیے مختصر بات کافی ہے،
سمجھدار کے لیے مختصر بات کافی ہے، بہرے کو سنانے کی تمام کوششیں لا حاصل رہتی ہیں۔ جان لو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ ہو بھلا اس کا کہاں ٹھکانہ۔ آپ دیکھیں کتنی ایک پیراگراف میں کس طرح انہوں نے ایک مکمل نقشہ کھینچ دیا، دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے انہوں نے ایک مکمل تصویر رکھ دی سامنے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، بہت اہم خطبہ ہے ان کا جو واقعی آخرت کی یاد دلا دیتا ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، موت کے بعد زندگی کے لیے تیاری کی، اور اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان کر لیا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مبادہ دنیا میں بصارت کے باوجود وہ اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائے۔ سمجھدار کے لیے مختصر بات کافی ہے، بہرے کو سنانے کی تمام کوششیں لا حاصل رہتی ہیں، یعنی جو سننا نہیں چاہتا اس کو آپ کتنا بھی سنانا چاہیں کوئی فائدہ نہیں۔ جان لو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جس کے خلاف اللہ تعالیٰ ہو بھلا اس کا کہاں ٹھکانہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر سینگوں والی بکری روز قیامت سینگوں والی بکری سے قصاص لے گی۔ یعنی اس طرح کے واقعات کو، چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر ان میں آپس میں معاملات میں کسی طرح کی بھی کمی ہے اور ایک کا دوسرے پر حق نکلتا ہے تو اس کو وہاں قیامت کے دن حق دلایا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہم سفر و حضر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ ہمارے بیماروں کی تیمارداری فرماتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف قتال کرتے تھے، اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہماری غمخواری فرماتے تھے۔ آج وہ لوگ مجھے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ یعنی جس وقت فتنہ شروع ہوا ان کے دور کا تو اس وقت کی بات ہے یہ۔ اسی طرح کچھ حکیمانہ اقوال ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال اور ان کی دعائیں ہم نے پڑھی اور اس سے سبق حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حکیمانہ اقوال ہم نے پڑھے اور ان میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق تھے۔ اسی طرح سے ان کے کہے ہوئے بھی کچھ ایسے جملے ہیں جو بہت سبق آموز ہیں۔ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں، غور سے سننے کی بات ہے، اگر تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں تو تم اپنے رب کے کلام یعنی تلاوت قرآن سے کبھی سیر نہ ہو۔ کیوں ہم نہیں پڑھ پاتے قرآن؟ کیوں ہمارا دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں؟ اس لیے کہ ہمارے دل پاک و صاف نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کی پاکی اور صفائی کی فکر کریں تو قرآن پڑھنے سے ہمارا دل کبھی سیر ہی نہ ہو۔ ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر چیز پر ترجیح دے کر ہمیں قرآن پڑھنے کی طلب اور تڑپ لگ جائے۔ یہ جو طلب اور تڑپ نہیں ہے، اس میں ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ان کو ہم مختلف چیزوں سے آلودہ کیے رہتے ہیں، کبھی کینے سے، کبھی بغض سے، کبھی حسد سے، کبھی اور کسی اسی طرح کی برائی سے اپنے دلوں کو میلا کیے رہتے ہیں، اور پھر اس میل کو نہیں ہٹاتے تو اس جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ بلند ترین کلام اپنی جگہ نہیں بنا پاتا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی اگر بہت آپ کی طبیعت میں بہت پاکیزگی، نفاذت ہے تو نظافت ہے، تو آپ کبھی بھی ایسی جگہ بیٹھنا، ایسی کرسی پر بیٹھنا پسند نہیں فرمائیں گے جس پر داغ دھبے لگے ہوئے ہوں، گرد پڑی ہوئی ہو۔ آپ کھڑے رہنا پسند فرما لیں گے، لیکن بیٹھیں گے نہیں ایسی جگہ پر جہاں گندگی ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں آپ کے اگر دل میلا ہے تو قرآن اس میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا، اس جگہ جم نہیں پاتا، داخل نہیں ہو پاتا۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کو پاک و صاف کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی بات کو چھپا لے
تو اس کے چہرے کے تاثرات اور سبقت لسانی اسے ظاہر کر دیتی ہے. یعنی دل میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، چہرے سے ان کا اظہار ہو جاتا ہے، باتوں سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی کے لیے آپ کے دل میں برائی ہے تو آپ چاہے کتنی بھی اس سے چاہیں میٹھی بات زبان سے کر بھی لیں، لیکن آپ کا چہرہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور اگر سامنے والا تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا ہے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ دل کا حال جان لے گا، لیکن وہ ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ کے دل میں واقعی اس کے لیے محبت ہے. آپ کی زبان جو اس کے لیے بول رہی ہے وہ واقعی آپ دل سے بات کہہ رہی ہے یا پھر بس صرف اوپری معاملہ ہے. ایک موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ حاکم کے ذریعے سے ان برائیوں کو روک دیتا ہے جو صرف قرآن کے ذریعے سے نہیں رک سکتی تھیں. یعنی اگر کوئی حاکم عمل کرتا ہے قرآن پر تو پھر اس کے ذریعے سے وہ برائیاں روک دی جاتی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. آپ کا ارشاد ہے دنیا کی فکر دل کو تاریک کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر دل کو جلا بخشتی ہے، یعنی دل کو زندہ کر دیتی ہے. آپ کی حکمت بری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ آپ کی خوشی کے وقت غمگین ہو جاتا ہے. یہ حاسد کی سزا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے، جس وقت وہ اس کو خوش دیکھتا ہے تو وہ اس وقت غمگین ہو جاتا ہے. فتنے کے دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا. یعنی یہ وہ فتنہ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، کہ جس نے آپ کو انتہائی اذیت میں مبتلا کیا اور آخر میں آپ شہید ہو گئے. اس وقت بھی کیا فرمایا تھا آپ نے کہ اگر مجھ پر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا. آپ نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور ہر نعمت کسی ناگہانی مصیبت کی نظر ہو جاتی ہے. اس دین کی آفت لوگوں پر کثرت سے عیب لگانے والے اور چڑھتے سورج کے پجاری لوگ ہیں. اس دین کی آفت کیا ہے؟ یعنی اس دین کی مصیبت کیا ہے؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ جو دوسروں پر کثرت سے عیب لگاتے ہیں اور چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. یعنی جو لوگ صاحب مرتبہ ہیں ان کو ہی بس سب کچھ سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ان کا ظاہر تمہیں اچھا لگے گا مگر ان کے باطن سے تمہیں گھن آئے گی. یہ نہایت کمینے اور بے وقوف لوگ ہوں گے. یعنی لوگ تو انہیں بظاہر عقل مند سمجھتے ہیں لیکن یہ انتہائی کم ظرف لوگ ہیں، انتہائی بے وقوف لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو دوسروں پر کثرت سے عیب لگانے والے ہیں اور چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، یعنی عہدے داران کی قدر کرنے والے ہیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افریقہ کے فتح کی خبر لائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کارگزاری سنانے کا حکم دیا. وہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا عورتوں سے ان کے باپ دادا اور بھائیوں کو دیکھ کر شادی کرو. میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ابن زبیر سے بڑھ کر کسی کو ان کا مشابہ نہیں دیکھتا. ان کا اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے کردار میں اس کے خاندانی اثرات شامل ہوتے ہیں. اگر اس کے باپ دادا بھائیوں میں شرافت ہے، عزت نفس ہے، اچھا کردار ہے تو وہ پھر اس عورت میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر عنصر ضرور شامل ہوتا ہے. اور اگر خاندان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، سب کے سبھی لوٹ مار کرنے والے، کینہ حسد رکھنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، تو اس طرح کے خاندان میں پھر عورتیں بھی اسی قسم کے اطوار میں مبتلا ہو جاتی ہیں. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پھر اسی طرح کے اطوار اختیار کر لیتی ہیں یا انتہائی کمزور اور بزدل ہو جاتی ہیں ان سخت گیر لوگوں کو دیکھ دیکھ کر. لیکن ایک شریف باعزت نفس گھرانے کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کردار الگ طرح کا ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ حکومت کہاں تک بڑھ گئی، کہاں سعودی عرب، کہاں افریقہ، وہاں تک. تو اب ظاہر ہے شادیاں بھی ہوئیں تو ان شادیوں کے مدینے کی عورتوں سے واقف تھے لوگ، مکے کی عورتوں سے واقف تھے
کس طرح کی خواتین ہیں، کیسے قبیلے ہیں، کیسے خاندان ہیں۔ تو اب جب اتنی دور دور تک حکومت پھیل گئی تو کوئی تو کرائٹیریا ہو کہ جس کی بنیاد پر شادی کی جائے، تو انہوں نے کرائٹیریا دیا اس طرح سے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ فصاحت و بلاغت و دلیری و پیش قدمی میں اپنے عظیم نانا کے مشابہ ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کی چادر پہنائے گا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ مومن کو 5 قسم کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ وہ اس سے ایمان کی دولت چھین نہ لے۔ کس کو ہوگا یہ خوف؟ جس کے پاس ایمان ہوگا اسی کا تو خوف ہوگا۔ کوئی چیز اگر ہمارے پاس ہوتی نہیں تو کیا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ وہ ہم سے چھن جائے گی؟ نہیں ہوتا۔ تو مومن کو اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ کیا خوف ہوتا ہے؟ کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کہ وہ اس سے ایمان کی دولت چھین نہ لے۔ دوسرا، اللہ کے مقرر کردہ کاتبین کا خوف کہ مبادہ وہ انسان کا ایسا عمل لکھ لیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن رسوائی ہو۔ یعنی کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، ان کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی عمل ہمارا نہ لکھ لیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن رسوائی ہو۔ تیسرا، انہیں کیا خوف ہوتا ہے ایمان والوں کو؟ شیطان کی طرف سے خوف کہ وہ اس شخص کے اعمال باطل نہ کر دے، یعنی اس سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، شیطان اس سے کوئی ایسا عمل نہ کرا لے کہ پھر اس کے اچھے اعمال بھی باطل ہو جائیں۔ موت کے فرشتے سے خوف، مبادہ وہ اچانک جھپٹ کر غفلت میں جان قبض کر لے۔ دنیا سے خوف، مبادہ وہ اسے دھوکے میں ڈال دے اور آخرت سے غافل کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 4 چیزوں میں عبادت کی مٹھاس محسوس کی ہے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، بہت سبق آموز بھی ہیں۔ میں نے 4 چیزوں میں عبادت کی مٹھاس محسوس کی ہے۔ پہلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ادائے فرائض میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر ہمارے لیے رکھے ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، ان کو ادا کرنے میں عبادت کی مٹھاس مجھ کو محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب میں، یعنی جو چیزیں حرام ہیں پھر ان سے میں بچوں، اس میں بھی عبادت کی مٹھاس میں نے محسوس کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر امر بالمعروف میں، خالی یہ نہیں کہا کہ امر بالمعروف میں، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو اب دیکھیں آپ سارے جملوں میں جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ فرائض میں کیوں مٹھاس ہے ادا کرنے میں؟ کیونکہ اس سے بھی اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے۔ حرام سے کیوں اجتناب ہے؟ کیونکہ اس سے بھی اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے۔ اور پھر امر بالمعروف کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ کی خوشنودی ملے۔ اور اسی طرح اس کے غضب سے بچنے کے لیے نہیں عن المنکر میں، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہماری حفاظت ہو جائے، اس کے لیے ہم لوگوں کو غلط کام سے روکیں، صرف اپنے لیے نہیں کہ ہمارے علم کا چرچا ہو جائے، بلکہ اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ تو اس طرح ان جملوں سے، یہ عربی میں جملے تھے جن کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ بہت ہی اہم اور بہت خوبصورت جملے ہیں ان کے، جس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد واقعی زندگی کی ایک راہ متعین ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی لوگوں تک پہنچائیں، جن سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور یہ احادیث مختلف موضوعات پر ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ذیل حدیث سنی ہے، اس پر عمل پیرا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ سعد بن عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے قرآن پڑھانا شروع کیا، اور حجاج کے دور تک قرآن کریم ہی پڑھاتے رہے۔
وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ہی نے مجھے اتنا عرصہ اس مسند پر بیٹھنے پر آمادہ کیا۔ تو سبحان اللہ، آپ نے بہت بار یہ حدیث سنی ہوگی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو اس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اور جو قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور قرآن کے پڑھانے والوں کے لیے دونوں کے لیے ایک بہت اچھی امید کا باعث ہے کہ دونوں کے لیے ہی بات کہی گئی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ پہلے کس کی بات کہی گئی؟ اسٹوڈنٹ کی بات کہی گئی، اور پھر ٹیچر کی بات کہی گئی، کیونکہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا تو ٹیچر کس کو پڑھائے گا؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ دونوں ہی اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہیں۔ تو کیا سب سے بہتر بننے کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کبھی کر لینی چاہیے اور کبھی بیٹھ جانا چاہیے۔ کلاس جب چاہے ہم اٹینڈ کریں، جب چاہے نہ کریں، جب مرضی آئے ہم ریکارڈنگ سننے پر اکتفا کر لیں، جب مرضی آئے تو اس 1 گھنٹے کو ہم اس کلاس کی نظر کریں۔ ایسا رویہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام اگر ہم سے کہا جائے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، خالی بہترین میں، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے بہتر۔ سب سے بہتر کی تلاش ہمیں کن کن کاموں میں ہوتی ہے؟ دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا۔ ہمارے بچے سب سے بہتر ہو، ہمارا گھر سب سے بہتر ہو، ہماری گاڑی سب سے بہتر ہو، ہمارا لائف اسٹائل سب سے بہتر ہو، ہم سارے لوگ سب سے بہتر سمجھیں، کہیں جائیں تو سب سے بہتر ہم ہی نظر آئیں۔ ہوتی ہی نہیں ساری فکریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں اگر ہوتی ہیں، کیونکہ جن کاموں کے لیے انسان فکر کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور حلال طریقے سے ان کاموں کو اگر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مال کمانا بھی حلال طریقے سے، اگر زیادہ سے زیادہ مال کمایا جائے اور حلال طریقے سے کمایا جائے اور اسے اللہ کے راستے میں صرف کیا جائے، جیسا کہ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے مثال ملتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر اس کتاب کے معاملے میں ہمارا رویہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس میں ہم سب سے بہتر کی سیڑھی پر کیوں نہیں چڑھنا چاہتے؟ کیوں اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، جس کے لیے اتنی واضح حدیث موجود ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کہیں لکھ کر لگا لیں گھر میں، اور دعا دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان سے راضی ہو جائے اور ان کو وہ مقام جنت میں عطا فرمائے جس کے وہ لائق ہیں کہ انہوں نے اتنی اہم حدیث ہم تک پہنچائی۔ تو وقت ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی کچھ اور احادیث جو بہت اہم ہیں، جن کو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے جن کی بہت ضرورت ہے، اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ان کو ہم اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔